بغداد کی گلیوں میں زندگی اپنی پوری روانی پر تھی۔ بازار میں تاجروں کی صدائیں گونج رہی تھیں، قیمتی ریشم کے تھان ہوا میں لہرا رہے تھے اور مثالوں کی خوشبو ہر سمت پھیلی ہوئی تھی۔ نیلے آسمان کے نیچے یہ شہر ایک خواب جیسا لگ رہا تھا، لیکن ایک کونے میں ایک ایسی ہلچل تھی جو بغداد کی روشنیوں کے پیچھے چھپے اندھیروں کو بے نقاب کرنے والی تھی۔ ایک نوجوان بڑھائی عمرو خوف اور بے بسی کے عالم میں کھڑا تھا، جبکہ ایک مشتعل ہجوم اسے گھیرے ہوئے تھا۔ شور مچانے والے سبھی ایک ہی بات کہہ رہے تھے، چور کو سزا دو۔ لیکن کیا عمرو واقعی مجرم تھا، یا یہ ایک ایسی کہانی تھی جو انصاف اور حکمت کا ایک نیا باب لکھنے والی تھی؟ بغداد کا عظیم شہر صبح کی سنہری روشنی میں جگمگا رہا تھا۔ بازار میں لوگ ریشم، مثالیں اور نایاب اشیاء کی خرید و فروخت کر رہے تھے۔ علمی حلقوں میں فلسفے اور قانون پر مباحثے جاری تھے، اور شہر کے مرکز میں خلیفہ ہارون الرشید کا شاندار محل کھڑا تھا، جو اپنی عقل، انصاف اور اللہ کی راہ میں چلنے کے لیے مشہور تھے۔ ایک دن بازار میں شور برپا ہوا۔ ایک دولت مند تاجر قاسم نے ایک نوجوان بڑھائی عمرو پر چوری کا الزام لگایا۔ قاسم کا کہنا تھا کہ عمرو نے اس کے قافلے سے سونے کے سکوں کی تھیلی چرا لی تھی۔ یہ خبر تیزی سے پھیل گئی اور جلد ہی لوگوں کا ایک ہجوم عمرو کے گرد جمع ہو گیا، انصاف کا مطالبہ کرتے ہوئے۔ عمرو نے اپنی بے گناہی کی دہائی دی۔ میں نے کچھ نہیں چرایا، اس نے کانپتے ہوئے کہا۔ میں اپنے ہاتھوں کی محنت سے روزی کماتا ہوں۔ لیکن قاسم اپنی بات پر قائم رہا۔ میں نے خود اسے کل قافلے کے قریب دیکھا تھا، تاجر نے زور دے کر کہا، اور اب میرا سونا غائب ہے، یہ ضرور اسی نے لیا ہوگا۔ ہجوم بے چین ہو رہا تھا۔ اسے خلیفہ کے پاس لے چلو، کسی نے پکارا، وہی انصاف کریں گے۔ عمرو کو محل لے جایا گیا اور اس کے پیچھے تاجروں اور شہر والوں کا ہجوم چل پڑا۔ خلیفہ ہارون الرشید کے شاندار دربار میں ایک گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ خلیفہ اپنے سنہری تخت پر بیٹھے سامنے کھڑے لوگوں کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ ان کے برابر وزیر جعفر بھی موجود تھے، جو اپنی عقل اور دانش کے لیے بہت زیادہ مشہور تھے۔ تاجر قاسم نے آگے بڑھ کر اپنی کہانی سنائی۔ اے امیر المومنین، اس نے تعظیم سے جھک کر کہا، یہ شخص میرا سونا چرا کر مجھے نقصان پہنچا رہا ہے۔ انصاف کا تقاضا ہے کہ اسے سزا دی جائے۔ خلیفہ نے عمرو کی طرف دیکھا۔ تمہیں اپنی صفائی میں کیا کہنا ہے؟ ان کی آواز پرسکون مگر پرعزم تھی۔ عمرو نے ہاتھ باندھ کر کہا، اللہ کی قسم میں بے گناہ ہوں اے خلیفہ وقت۔ میں کل قافلے کے قریب صرف لکڑیاں جمع کر رہا تھا، میں نے کبھی چوری نہیں کی۔ ہجوم میں سرگوشیاں ہونے لگیں۔ خلیفہ نے ہاتھ بلند کیا اور مجلس خاموش ہو گئی۔ بغیر ثبوت کے انصاف نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا، قاسم کیا تمہارے پاس کوئی گواہ یا ثبوت ہے کہ یہ شخص چور ہے؟ قاسم نے ہچکچاتے ہوئے کہا، میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، لیکن یہ بات واضح ہے کہ قافلے کے قریب اور کون ہوگا؟ خلیفہ ہارون الرشید نے گہری سانس لی۔ ثبوت کے بغیر الزام لگانا خطرناک ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ چوری ہوئی ہے اس کا پتہ لگانا ضروری ہے۔ میں خود اس معاملے کی تفتیش کروں گا۔ خلیفہ وقت ہارون الرشید نے گارڈز کو حکم دیا کہ قاسم اور عمرو کو قافلے کی جگہ پر لے جائیں جہاں چوری ہوئی تھی۔ خلیفہ خود بھی عام لباس میں اپنی شناخت چھپاتے ہوئے وزیر جعفر کے ساتھ روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچ کر خلیفہ ہارون الرشید نے ارد گرد کا معائنہ کیا۔ زمین پر کئی قدموں کے نشانات تھے اور کچھ جگہوں پر بھوسا اور کپڑے کے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے۔ خلیفہ نے مٹی کا بغور جائزہ لیا اور قافلے کے قریب سے کچھ قدموں کے نشانات دیکھے جو کھجوروں کے باغ کی طرف جا رہے تھے۔ یہ نشانات تازہ ہیں، خلیفہ نے کہا، شاید یہ چور کے ہیں۔ انہوں نے قاسم سے پوچھا، تمہارے قافلے میں کتنے لوگ تھے؟ 4 محافظ اور میں، قاسم نے جواب دیا۔ جب چوری کا پتہ چلا تو کیا تم نے ارد گرد تلاش کی؟ نہیں اے خلیفہ وقت، قاسم نے اعتراف کیا، میں پریشان ہو گیا تھا اور فوراً بازار جا کر رپورٹ کر دی۔ خلیفہ نے غور سے سر ہلایا۔ انہوں نے گارڈز کو حکم دیا کہ باغ میں جائیں اور نشانات کا پیچھا کریں۔ کچھ دیر بعد گارڈز ایک چیتڑے اور ایک چھوٹے چمڑے کے تھیلے کے ساتھ واپس آئے۔ خلیفہ ہارون الرشید نے قاسم سے پوچھا، یہ تھیلا تمہارا ہے؟ قاسم نے تھیلے کو پہچانا اور حیرانی سے کہا، ہاں یہ میرا ہی تھیلا ہے، لیکن یہ خالی ہے۔ خلیفہ نے تھیلے کو غور سے دیکھا اور پھر گارڈز کو حکم دیا، پورے علاقے کی اچھی طرح تلاشی لو، ہمیں سونا ڈھونڈنا ہی ہوگا۔ جب گارڈز باغ کی تلاشی میں مصروف تھے، خلیفہ نے عمرو کو الگ بلایا۔ مجھے بتاؤ نوجوان، انہوں نے نرمی سے کہا، کیا تمہارے کوئی دشمن ہے؟ کوئی ایسا جو تمہیں نقصان پہنچانا چاہتا ہو؟
عمرو نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں اے خلیفہ وقت، میں ایک سیدھا سادہ بڑھائی ہوں، میرا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں۔ خلیفہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور اس کی سچائی کو محسوس کیا۔ پھر انہوں نے جعفر سے کہا، یہ معاملہ عام نہیں ہے، ہمیں سچائی سامنے لانے کے لیے ایک چالاک حکمت عملی اپنانا ہوگی۔ خلیفہ نے گارڈز کو حکم دیا کہ بازار میں اعلان کریں۔ خلیفہ کا فرمان ہے کہ جو کوئی 3 دن کے اندر چرایا ہوا سونا واپس کرے گا اسے معافی دی جائے گی اور انعام میں اس خزانے کا کچھ حصہ بھی دیا جائے گا، لیکن اگر چور 3 دن کے بعد پکڑا گیا تو اسے سخت ترین سزا دی جائے گی۔ یہ خبر پورے بغداد میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ کچھ لوگوں نے یقین کیا کہ چور انعام حاصل کرنے کے لیے آگے آئے گا، جبکہ کچھ اس حکمت عملی پر شک کرتے رہے۔ تیسرے دن شام کے وقت ایک شخص محل کے دروازے پر آیا۔ وہ قاسم کے قافلے کا ایک محافظ تھا اور بے حد گھبراہٹ کا شکار تھا۔ میں خلیفہ سے ملنا چاہتا ہوں، اس نے کہا۔ خلیفہ نے اسے نجی طور پر ملاقات کا موقع دیا۔ محافظ زمین پر جھک گیا اور اعتراف کیا، اے خلیفہ وقت، میں چور ہوں، میں نے قاسم کے قافلے سے سونا چرا کر باغ میں دفن کر دیا تھا۔ میں خوف زدہ تھا اس لیے خاموش رہا، جبکہ الزام عمر پر لگایا، لیکن معافی اور انعام کی امید نے مجھے سچ بتانے پر مجبور کر دیا۔ خلیفہ ہارون الرشید نے غور سے اس کی بات سنی اور گارڈز کو حکم دیا کہ سونا نکال کر لائیں۔ جب خزانہ برآمد ہوا تو خلیفہ نے قاسم اور عمرو کو دربار میں طلب کیا۔ خلیفہ ہارون الرشید نے قاسم سے کہا، تمہارا سونا مل گیا ہے اور اصلی چور نے اعتراف بھی کر لیا ہے، عمرو بے قصور ہے، اسے فوراً رہا کیا جائے۔ قاسم شرمندہ ہو کر بولا، مجھے معاف کر دیں اے خلیفہ وقت کہ میں نے جلد بازی میں عمرو پر الزام لگایا۔ خلیفہ نے عمرو کی طرف دیکھا اور کہا، تم پر ظلم ہوا ہے، لیکن اللہ نے تمہاری بے گناہی ظاہر کر دی، تم آزاد ہو، اور معاوضے کے طور پر میں حکم دیتا ہوں کہ تمہیں ملنے والے خزانے میں سے ایک حصہ دیا جائے۔ عمرو کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو آ گئے۔ اللہ خلیفہ کو سلامت رکھے جو انصاف اور حکمت سے کام لیتے ہیں۔ آخر میں خلیفہ نے محافظ کی طرف دیکھا اور کہا، تمہاری سچائی نے تمہیں بڑی سزا سے بچا لیا، لیکن چوری کی سزا ضرور ملے گی۔ تم 1 سال تک قاسم کے قافلے کی خدمت کرو گے بغیر کسی اجرت کے۔ محافظ نے اپنی سزا قبول کر لی اور عدالت برخاست ہو گئی۔ جب لوگ محل سے نکلے تو بغداد کے شہری خلیفہ ہارون الرشید کی عقل اور دانائی کی تعریف کر رہے تھے۔ انہوں نے نہ صرف حقیقت کو بے نقاب کیا بلکہ انصاف کو نرمی اور رحم کے ساتھ نافذ کیا۔ ہارون الرشید کے اس عمل نے یاد دلایا کہ انصاف، صبر، غیر جانبداری اور سچائی کی تلاش سے جڑا ہوا ہے۔